الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ سبھی دنیا جانتی ہے کہ پوری امت ایک آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں بیان فرمائی تھی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ کہ امت جب گناہوں کو گناہ نہ سمجھے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ امت کو چند آزمائشوں میں مبتلا کر دے گا۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ ظالم لوگ امت پر مسلط کر دیے جائیں گے، جو تم پر تمہاری عورتوں پر تمہارے بچوں پر ذرا بھی ترس اور رحم نہیں کھائیں گے۔ اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں جس پر ایک درد دل رکھنے والا انسان تڑپ اٹھتا ہے کہ اس طرح ان معصوم لوگوں پر حملے کیے جا رہے ہیں جس میں ان معصوموں کا کوئی قصور اور غلطی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ زخموں کی علاج کے لیے ہسپتال داخل ہو کر علاج کر رہے ہیں ان ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں تک تنگ کی جا رہی ہے تاکہ یہ لوگ اپنی آواز نہ اٹھا سکے۔ لیکن دنیا جانتی ہے ظلم کر کے کوئی فتح کبھی حاصل نہ ہوئی
نہ ہو سکتی ہے۔ ظالم کا ظلم تھوڑے وقت کے لیے اس کے دل کو مطمئن تو کر سکتا ہے لیکن فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ اس امت کے اندر اللہ نے وہ جذبہ الحمدللہ آج بھی رکھا ہے تاکہ قیامت مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ رہے گا کہ بیت المقدس ہی نہیں بلکہ اس کے اطراف جو علاقہ ہے جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے وہ بھی ہمارا ہے، قیامت تک ہمارا رہے گا۔ ظالم چاہے جتنا ظلم برپا کر دے وہ اس کا ہو نہیں سکتا۔ یہ بیت المقدس زمانوں سے یہودیوں کے قبضے میں رہا ہے۔ اللہ نے چند مواقع بیت المقدس پر لائے کہ اس وقت اللہ نے چند اپنے محبوب بندوں کے ذریعے بیت المقدس کو فتح کرایا۔ ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں رہا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بادشاہ بنے، آپ کی حکومت دن بدن کامیابی حاصل کرتی گئی، ملکوں کے ملک فتح ہوتے گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ بیت المقدس کو بھی یہودیوں کے چنگل سے آزاد کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بیت المقدس کی طرف بھیجا۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت بیت المقدس پہنچی تو یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ بیت المقدس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا، صحابہ کی جماعت کو دیکھا، تو اوپر فصیل ہی میں بیٹھ کر یہودی علماء کہنے لگے، دیکھو اس بیت المقدس کو آزاد کرنے کی تم مسلمانوں میں طاقت نہیں، تم اسے آزاد نہیں کر سکتے، ہم سے چھین نہیں سکتے، چاہے تم کتنی کوشش کر لو۔ ہاں تم میں سے ایک بادشاہ ہے جن کا نام ہماری کتابوں میں یعنی تورات میں، انجیل میں اس صحابی کا نام عمر بن خطاب لکھا گیا ہے، وہ اس بیت المقدس کو ہم سے چھین سکتا ہے، ان کے علاوہ کوئی مسلمان اور مسلمانوں کی طاقت اسے ہم سے چھین نہیں سکتی۔ تو رضی اللہ عنہ نے، عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے تکبیر کی آواز وہاں بلند کی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور ان
یہودی علماء سے کہا دیکھو ہم انہی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہدایت پر یہاں آئے گئے جس عمر ابن خطاب کا تم ذکر کرتے ہیں۔ تو یہودی علماء نے کہا اگر بات یہ ہے تو ابھی جنگ چھپیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو تم یہاں بلاؤ، ہم اس عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے کہ ان کے علامات، ان کی نشانیاں جو ہماری کتاب تورات اور انجیل میں لکھی گئی ہے اسی کے مطابق ہے، اور وہ نشانیاں عمر بن خطاب میں اگر پائی جاتی ہے تو ہم بیت المقدس کی چابی ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کیونکہ اس تورات اور انجیل میں یہ لکھا گیا ہے کہ عمر بن خطاب اگر آ جائے تو یہودیوں سے، نصرانیوں سے کہا گیا کہ تم بیت المقدس ان کے حوالے کر دو ورنہ تمہاری لاشیں پڑ جائے گی، تم بیت المقدس ان سے بچا نہیں سکو۔ اب یہود و نصارہ جانتے تھے، یہودی جانتے تھے اگر وہی عمر بن خطاب ہے تو لڑ کر ہماری قوم کو ہم کیوں ضائع کریں، کیوں ان کو موت کی نیند سلائیں؟ اگر وہ نشانی اور علامات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اندر ہے تو چابی ہم ان کے حوالے کر دیں گے اور کر دینے کا حکم بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک خط عمر رضی اللہ عنہ کے نام لکھا کہ آپ یہاں تشریف لائے تو مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے، بیت المقدس ہمارے ہاتھ میں آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے۔ بیت المقدس سے بہت فاصلے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رہتے تھے، تقریباً 700 کلومیٹر یا کچھ رقبہ لکھا گیا، اتنے دور رہتے تھے، 1 مہینے کی مسافت لگتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب عبید اللہ ابن جراح کا خط پہنچا تو انہوں نے مدینے میں صحابہ سے مشورہ کیا کیا مجھے وہاں جانا ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر منع فرمایا، اے امیر المؤمنین آپ مدینہ چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں؟ وہ یہودی لوگ زبان کے سچے نہیں ہیں، آپ کو بلا کر دھوکہ دے سکتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر سکتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دل میں آتا ہے کہ وہاں جاؤں، ورنہ میرے ساتھیوں پر وہ قیامت برپا کرے۔ اللہ نے حضرت عمر کے دل میں القاء فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی، ایک سواری تھی، آپ اپنے غلام کے ساتھ نکلے، ایک ہی اونٹنی تھی، حالانکہ آپ بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ نے کبھی بیت المال کا خزانے کو استعمال نہیں کیا۔ آج کے حکمرانوں کو اگر حکومت کرنا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھنا ہے، امت کے ایک ایک پیسے کی انہوں نے کیسے حفاظت کی، بیت المقدس آزاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن حکومت کا ایک اونٹ لینا گوارا نہیں کیا، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی اور غلام سے فرمایا کہ ایک دن تو اونٹنی پر سوار ہوگا، میں اونٹنی
اونٹنی کا نکیل پکڑ کر چلوں گا، دوسرے دن تو اونٹنی پر سوار ہوگا، میں اونٹنی کا نکیل پکڑ کر چلوں گا۔ بادشاہ ہے، لیکن عدل و انصاف کی مثال دنیا کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ بہرحال اسی عہد کے مطابق ایک دن وہ اونٹ پر رہتے تھے، یہ چلتے تھے، ایک دن یہ چلتے تھے، وہ اونٹ پر رہتا تھا۔ پہنچتے پہنچتے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بال بکھرے ہوئے تھے سفر کی وجہ سے، آپ کے کپڑے میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، آپ یہاں تشریف لا چکے، اب یہود کے بڑے بڑے علماء، یہود کے بڑے بڑے رؤساء آپ سے بات کرنے کے لیے آئیں گے۔ لباس پیوند لگا ہوا ہے، بال پراگندہ ہے، آپ ذرا لباس کو تبدیل کریں اور سواری بھی بدل لیں، گھوڑے پر سوار ہو جائیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر ابن خطاب آ چکا۔ حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے لیے عبید اللہ ابن جراح اور صحابہ کے مشورے کو قبول کیا، لباس بدلا، گھوڑے پر سوار ہوئے، اچانک نیچے اتر گئے اور کہنے لگے کہ ہلاکا عمر، عمر ہلاک ہو گیا، عمر ہلاک ہو گیا۔ صحابہ پریشان ہوئے، امیر المومنین یہ کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرا پرانا کنتا تھا، وہ سواری کا اس غلام کو بلاؤ جس غلام کے ساتھ میں آیا تھا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی باری کو بیت المقدس تک جاری رکھا۔ باری کیا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے چلنے کی تھی، غلام کے اونٹ پر سوار ہونے کی تھی۔ صحابہ پریشان تھے، صحابہ کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ امیر المومنین غلام کے اونٹ پر بیٹھے ہو اور نکیل پکڑ کر چلے۔ وہ توہین سمجھتے تھے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ سے فرمانے لگے، دیکھو اللہ نے جو عزت عمر کو دی ہے، ہم کو دی ہے، وہ لباس سے نہیں، دولت سے نہیں، بلکہ اسلام کی وجہ سے دی۔ اب نوکر اونٹنی پہ سوار حضرت عمر نکیل پکڑ کر آ رہے ہیں، وہ یہود کے علماء بیت المقدس پہ بیٹھے تورات کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ایک ایک نشانی جو تورات میں حضرت عمر کی بتائی گئی، دیکھیں وہ ساری نشانی حضرت عمر پر فٹ ہو گیا۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ امیر المومنین اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آ رہا ہوگا، اوپر غلام بیٹھا ہوگا، اس کے لباس میں 17 پیوند ہوں گے، جو جو نشانات بتائے تھے وہ سارے نشانات کو انہوں نے دیکھا تو بیت المقدس کی چابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ انہوں نے ایک قطرہ خون کا بہائے بغیر بیت المقدس کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اچھا، جب بیت المقدس فتح ہو گیا، بڑی لمبی تاریخ ہے، میں نے مختصر الفاظ میں اسے بیان کیا۔ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا بات ہے، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور یہ کہہ کر اتر گئے کہ حضرت عمر ہلاک ہو گیا، آپ نے کیوں فرمایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، جب میں نے وہ پرانا کرتا نکالا، شاہانہ لباس پہنا اور گھوڑے پر سوار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اے عمر یہ لباس تیرا نہیں ہے، اگر تو یہ لباس پہن کر جائے گا، اس سواری پر جائے گا تو میرے نبی پر سوال اٹھایا جائے گا، کہ میری کتابوں پر سوال اٹھایا جائے گا، عمر
یہ لکھی گئی ہے، لیکن عمر اس حال میں آیا نہ صرف تجھے چھٹلایا جائے گا بلکہ میری کتابوں کو چھٹلایا جائے گا، میرے نبیوں کو چھٹلایا جائے گا۔ اے عمر فوراً سواری تبدیل کر دے، فوراً لباس کو تبدیل کر دے۔ اللہ کی طرف سے مجھے یہ القاء کیا گیا۔ تو مسلمانوں کو اس واقعے سے یہ عبرت دیا جاتا ہے، یہ سبق بیان کیا جاتا ہے۔ آج ہم دولت سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، عہدے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے قیامت تک مسلمانوں کو بیان کر دیا، بتا دیا دولت سے کبھی مسلمانوں کو عزت نہیں ملے گی، علم سے عزت نہیں ملے گی، عہدوں سے عزت نہیں ملے گی، ملکوں سے عزت نہیں ملے گی۔ مسلمانوں کو جو عزت ملے گی اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام پر چلنے سے عزت ملے گی۔ آج سارے عالم کے اندر جو مسلمان ذلیل ہے اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ آج بھی یہ امت اسلامی تعلیمات پر عمل کر لے گی تو بیت المقدس نہیں، جتنی چیزیں ہیں ہماری ساری کی ساری ہمارے قبضے میں آ سکتی ہیں۔ جب ہم نے اپنے شکل کو، اپنے طریقہ زندگی کو اسلام سے بدل لیا، پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری مدد کرنے کی؟ چاہے ہماری لاشیں پڑ جائے، چاہے ہمارے خون خرابے ہو جائے، اس سے خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کے آزادی کے وقت یہی فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، مسلمانوں کو جو عزت ملے گی وہ اسلام پر چلنے کی وجہ سے ملے گی۔ آج میں اور آپ جو ذلیل رسوا عالم میں ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وجہ کیا ہے۔ ہم نے اسلام کے پیارے طریقوں کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری کوئی حیثیت دنیا والوں کی نظر میں نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی نصیب فرمائے، وہ پرانی کھوئی ہوئی عزتیں نصیب فرمائے جو ہمارے بزرگوں کو، صحابہ کو، نبیوں کو حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی پیاری زندگی ہمیں مذہب اسلام سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔